تو جہاں تک آپ نے معیشت کی بات کیا ہے، میں نے بھی یہ سنا ہے کہ معیشت تھوڑی بہتر چل رہی ہے اور جو مہنگائی ہے اس میں کمی آئی ہے. دیکھیں یہ ہماری بنیادی مطالبہ تھا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی کے ساتھ حکومت سازی میں دیا تو الیکشنز میں ہم سب ساتھ تھے. آپ کو معلوم ہے، میرا ووٹر کا سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ مہنگائی میں کمی. ہر کسی ووٹر کا مطالبہ سب سے زیادہ یہی تھا. کسی قیدی 804 کی نہیں تھی، یہی تھی مہنگائی میں معاشی بحران سے نکالنا. تو جو یہ حکومت کا کلیم ہے، جو بظاہر یہ کاغذات کے حد تک نظر بھی آ رہا ہے، تو اس کو نہ صرف اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کرتے ہیں. ہم حکومت کی جہاں ہم اگر میں تنقید کرنے کا کسی کے پاس گنجائش ہے، تو جہاں کوئی چیز صحیح چل رہا ہے یا جہاں کئی پازیٹیو یا مثبت رزلٹ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نہ صرف اس کو انکریج کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور ہمارے باقی جو مطالبات اپنی جگہ، جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ، وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. باقی ہماری جو پالیسی ڈیسیجنز ہے حکومت کے ساتھ، جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں، تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں، وہ جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے، ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں، مہنگائی کا کمی ہے، وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے، تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے، ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں، اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے، تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے، اس کو ٹریکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک، عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے، تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی، میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے، رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے، ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے، ڈیجیٹل سیکٹر ہے، ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو، without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں، ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈ ویتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا، تاکہ آپ پاکستان کے پاس، پاکستان کے عوام کے پاس، پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا.
پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا، معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا، خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے، جو ڈیجیٹل اکانومی، اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے، جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو، آپ کو یہ سکل معلوم ہو، آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو، تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ، سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں، آپ کی میڈیا کی سپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا، چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے، لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا. اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو، وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی سپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ، یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع، مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے، آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کے استعمال کریں، مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی، انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا، آپ نے فائر وال بھی ڈال دی، آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا، وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے، وہاں بہت کنٹرول ہے، مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے، وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے، مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو، بینڈوڈتھ تو دے، انفراسٹرکچر تو دے، پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو، وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے، پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی VPN ہونا چاہیے، رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے، یہ آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے
تو انویسٹمنٹ چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو، ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں، آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا، پھر رکے گا، آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے، مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ نہیں لوڈ ہوں گے، آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو مگر فلاں آپ نے، ایسے تو نہیں چلتا۔ پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے۔ اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا، آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کر۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا، وہ بھی ہم مانیں، مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے، وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں آپ نے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے۔ آپ نے خلاف کیا ہو، میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے، اور میرا نسل کے، میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائے وہ دیکھ لیں گے، پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں۔ ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے، یہ سہولت پہنچانا چاہیے، اس میں ایجوکیشنل بھی، اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں، جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے، ان کی جو مختلف کرنسیز ہے جو باقی دنیا، اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں، ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے۔ ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے۔ اینی میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا، اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور، آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو۔ جہاں تک پاکستان کی اٹامک پروگرام ہے تک پاکستان کی مثال ٹیکنالوجی کی پروگرام ہے، ایک کی بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تو دوسرے کی بنیاد رکھنے والی شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر آج جس شکل میں جغرافی طور پہ ہمارا ریجن میں تمام جیو پالیٹکس کے باوجود موجود ہے، محفوظ ہیں، تو یہ دو جو تحفے ہیں ہمارے شہیدوں کے، یہ ان کی وجہ سے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ہضم نہیں ہوا، پہلے یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن کیوں ملا۔ یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کی سزا بھی گری خدا بخش میں دفن ہوئے شہیدوں نے برداشت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن تو ملا، مگر اس کے لیے جو بندوق تھا وہ آپ کی مثال ٹیکنالوجی پروگرام ہے، تو اب وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ اور حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ایک طرف سیاسی بیانات پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے مختلف مغربی ممالک سے، مختلف مغربی سیاستدانوں سے سننے میں آ رہے ہیں، انہی ممالک کو اچانک یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی مثال ٹیکنالوجی ہے،
جو آج کل کی دنیا بھر کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ مجھے گنوا کے بتا دیں کہ کتنے مسلمان ممالک میں ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. تو ان حالات میں یہ حالات جو میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہوں، اس پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ تبصرہ کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہمارے جو مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں ہیں، وہ کسی کی سیاست سے بالاتر ہے. اور ہم نے کبھی اپنے آپس کی سیاسی اختلافات کو کوئی وجہ نہیں بہانا ہے کہ وہ دوسرے اس کو کمزوری سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا سیاسی جماعت ہے کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جو بھی وہ ہمارے بارے میں کہیں وہ جانتے ہیں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ کارکن سے لے کے قیادت تک وہ شہادت قبول کرتے ہیں، مگر اپنے اصولوں پہ، اپنے قوم کے مفاد پہ سودا نہیں کرتے. اور میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی دنیا پہ اچانک یہ شوق پڑا ہوا ہے، کیا یہ سیاستدانوں کے لیے آپ یہی کہہ سکتے ہو؟ یہ جو ان کا کل کا موقف ہوتا ہے ایک دن بعد تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کبھی کوئی امریکی سازش تو کبھی کوئی سعودی سازش، کبھی کوئی سائفر اور کبھی کوئی اپنے جوتا نہیں پہنا، اپنے موزے پہنے، پتہ نہیں کیا. یہ نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی منشور، نہ کوئی پاکستان کے عوام کے ایشو سے کوئی دلچسپی. جب یہ سیاست کسی بھی ملک میں ہو، یہ بہت خطرناک سیاست ہوتا ہے. اس ویکیوم پہ جہاں کوئی اصول نہ ہو، آپ کچھ بھی چیز ڈال سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کل میں نے مطالبہ کیا کہ وہ خود ان ممالک کا نہ صرف مزاحمت کریں، وہ ان لوگوں کا مزاحمت کریں جو ان کے حق میں ایک طرف بیان دینے ہیں اور دوسرے طرف پاکستان کے ایٹامک اور میسائل ٹیکنالوجی کے خلاف موقف رکھتے ہیں. ایک طرف ان کے حق میں بیان دیتے ہیں، دوسرے الفاظ اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ چیزیں پاکستان کے عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے. اور جو ہمارے یہ پی ٹی آئی ہیں، ان کو یہ سنگین سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. آخری سوال ہے عبدالرزاق رتو ڈیرو سے ہیں، سما ٹی وی سے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہر سال محترمہ کی یوم شہادت پر ہوتا ہے، بالکل اس سال صحیح. نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سال کی وجہ یہ کہ ہم سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ہمارا سی سی سے پہلے حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جائے، تاکہ ہم سی سی کے سامنے جب وہ رپورٹ ڈالے وہ کوئی مثبت رپورٹ ہو اور کوئی مثبت نتیجہ نکلے. تو اس سلسلے میں کل ہمارا میٹنگ ہوا اور میرا کمیٹی نے مجھ سے، صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم کشمیر ڈے کے فوراً بعد کے لیے ہمارا اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو آگے کیا جائے. تو ہم نے وہ فیصلہ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں، میں نے گھڑی خدا بخش جانا ہے. منشور کے ساتھ ہیں اور ہم سب جو ان کے نمائندے ہیں، چاہے وہ صوبائی سطح پہ یا وفاقی سطح پہ، انہی کے منشور اور انہی کے نظریہ پہ آگے بھر رہے ہیں.
جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں, امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور وہ سیاستدانوں کی طرف, اپنے قائدین کی طرف, اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں, تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ویسے تو میں نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا, لیکن میں آپ کے سوال کے جواب. سرکش صدایو صاحب. بہت شکریہ. ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو, بے شک کم بھی ہو, ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں, چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں, وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے, میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں دی ہے, ہم اس کو مل کے بنائیں گے. جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا, تو ہم سے یہ وعدہ کیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں, جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں, جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی, ان کو فنڈنگ دیا جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا, اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی, مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے, اور جو صوبوں کا تمام حق ہو, چاہے وہ صوبہ سندھ ہو, صوبہ بلوچستان ہو, صوبہ پنجاب ہو, صوبہ پختونخوا ہو, ان کو اپنا حق دینے چاہیے, وعدے پورا کرنا چاہیے. دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے. میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا, اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہے ان کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی, وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے. حکومت کی جو طریقہ کار ہے, چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو, اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے, اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو کچھ اس میں سے کچھ فرق ہے, اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کے دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا, یا کسی اور وقت میں. اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے. یک طرفہ فیصلہ کرنا, وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ متنازع ہو, جو کہ ووٹر کے جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو,
جو ارسا اکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی واٹر اکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز کو حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو نقطہ نظر ہے ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی منصوبہ بنایا جائے گا تو وہ کامیاب ہوگا۔ ورنہ ایک زمانے میں کسی نے سوچا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا، آپ مجھے بتائے وہ ڈیم کہاں ہے؟ وہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ تھا، یہ بھی ایک یک طرفہ فیصلہ ہے۔ اس زمانوں میں وہ یک طرفہ فیصلہ کو ہم نے ہی ناکام کروایا، اور انشاءاللہ تعالی آج کے زمانوں میں بھی، آج کی سیاسی صورتحال میں بھی جو یک طرفہ فیصلے ہوں گے ان پہ عمل درآمد مشکل ہوگا۔ تو پہلے میں آپ کی تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اور تاریخی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر دے رہے ہوں کہ پاکستان یا کسی ایک صوبہ کا موقف ایک تھا، کسی دوسرا صوبہ کا موقف کوئی اور تھا کالا باغ ڈیم کے حوالے سے۔ وہاں ایک اعتراضات سندھ سے شروع نہیں ہوئے، وہ پختونخوا سے اٹھے، اور جو احتجاج ہوا وہ بالکل ہم نے ایک احتجاج یہاں بارڈر پہ کروایا تھا، مگر اس احتجاج کے جو قافلے نکلے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ کا صدر نے کراچی سے قافلہ نکالا، تو وہاں ہی پنجاب کا صدر جہانگیر برادر نے پنجاب کا قافلہ نکالا، اور وہ وفاقی احتجاج تھا۔ انفیکٹ جو پارلیمان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف صوبے کے نمائندے تھے، انہوں نے سندھ کے ممبران سے پہلے آواز اٹھائے تھے کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، ہم وفاق کی جماعت ہے، ہم وفاق پرست ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وفاق کو کمزور کرے گا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا رد عمل ضرور ہوگا۔ اور اس سلسلے میں بھی سارے میرے خیال میں جتنے سیاسی سٹیک ہولڈرز کا موقف میں نے سنا ہے، کسی کا اس قسم کی کسی سیاسی جماعت یک طرفہ فیصلے لینے کی حمایتی نہیں ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر حکومت مل بیٹھ کے، چاہیے اس ایشو ہو یا مختلف دوسرے ایشوز ہو، نہ صرف پیپلز پارٹی کا رائے لیا جائے مگر دوسری جماعتوں کو رائے لیا جائے، تو ہم ان کو بہتر ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ میں سنبھالوں گا، اور باقی میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بھی حکومت سے کام نکلوانا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اب مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف اس منصوبہ کو چلائیں گے، میرا ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے پینے کے صاف پانی یا اس کی منصوبہ کی صورت میں یا مختلف منصوبے کی صورت میں پہنچا دوں۔ میں جانتا ہوں اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے جو جائز حق ہے NFC ایوارڈ کے مطابق آپ کو کسی ایک بار بھی آپ کو وہ پورا شہر نہیں ملا ہے، تو آپ اپنی اس کو آپ اگر کمپیئر کرے کسی بھی بزنس سے یا کسی بھی ادارہ سے کہ اگر آپ کا جو انپٹ ہے وہ پوری طریقہ سے نہیں آتا تو پھر جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے اس پہ تو ضرور کسی نہ کسی صورت میں اثر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف پاکستان میں مگر پورا ریجن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لیڈ کیا ہے۔ اس لیے ہمیں جو محسوس وہ PTI کا دور، مسلم لیگ کا دور، PDM کا دور، آج کا جو بھی دور، ان تمام حکومتوں میں اگر ہمیں اپنا صحیح طریقے سے شہر نہیں مل رہا تھا
تو اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ہم نے پھر کہا کہ چلے پھر کام نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے اپنے طریقے سے دوسرا بندوبست کیا. تو ابھی بھی ہم نے جو محدود وسائل ہے ان میں سے ڈیلیور کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. اور ساتھ ساتھ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ویژن ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، جس میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اپیل کریں کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے کام کرے، اس کو ہم آگے لے کے دیکھیں گے کہ نہ صرف ہمارا مرکز میں کیپٹل میں کراچی میں مگر سندھ بھر میں، چاہے وہ سولر کے سیکٹر میں ہو یا پانی کے سیکٹر میں ہو یا انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں ہو، ہم انکریج کر رہے ہوں گے کہ ہمارے جو مقامی جو لوکل انٹرپرینورز ہیں وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے اپنے عوام کی خدمت میں اپنا کردار ادا کریں. اور جو یہ اسپیسیفک منصوبہ ہے ان کی جو مینٹیننس ہے وہ ایک طرح سے حکومت کے اپنے طریقہ کار ہے. آگے جا کے not necessarily just for this project but by and large ہم چاہیں گے کہ اس قسم کے کام ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کریں تاکہ یہ سروس ڈیلیوری جو ہم نے ہیلتھ میں اور دوسرے منصوبے میں بہتر کیا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے.